جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بات ہو رہی تھی کہ اس کا جو حسن ہے وہ فی نفس ہی نہیں بات ہو رہی، بالنسبت للغیر ہو رہی ہے. اور یہ فی نفس ہی وہ مبغوض ہو اور ابغض الحلال ہو اور دوسرے کی نسبت سے اس میں بہتری ہو، یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وجہ بہتری کی بھی میں نے آپ کو بتا دی. وجہ بہتری کی یہ ہے کہ اس میں انسان زندگی میں کسی بھی وقت جو ہے اگر اس عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے گنجائش موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب گنجائش موجود ہے، ایک طلاق دے دی ہے، زندگی میں کسی وقت بھی دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو ایک جو ہے وہ نکاح کر کے ہو جائے گا، اس میں حلالہ وغیرہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن 3 طلاقیں دے دی گو متفرقاً علی الاطہار الثلاثہ. جب بھی اب نئے سرے سے زندگی میں سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد اگر ضرورت پڑتی ہے، ذہن بنتا ہے دوبارہ نکاح کرنے کا، تو وہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اس میں خوبی زیادہ ہے دوسرے کی نسبت. ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں زیادہ بہتر ہے. تو یہ بالنسبت الی البعض الاخر، اسی لیے شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے جملہ فرمایا. ٹھیک ہے. اور ایک طلاق غیر موتوعہ کو اگرچہ حیض میں، ٹھیک ہو گیا، اگرچہ حیض میں ہو، یہ کہ یہ بھی احسن ہے. تو اس کا تعلق ما قبل سے ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو خلوت ہے، خلوت صحیحہ، اس کے بعد والی جو طلاق ہے، یعنی ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا بھئی ایک ہے موتوعہ اور ایک ہے غیر موتوعہ. جو موتوعہ ہے اس کے حق میں عدد اور وقت دونوں کا لحاظ ضروری ہے، برخلاف کس کے؟ برخلاف غیر موتوعہ کے. اس میں عدد کا لحاظ ضروری ہے، وقت کا لحاظ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ذہن میں رکھیں یہاں پر غیر موتوعہ سے مراد وہ ہے جو جس کے ساتھ خلوت صحیحہ بھی نہ ہوئی ہو. اگر خلوت صحیحہ ہو گئی تو موتوعہ کے حکم میں ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ وجہ سمجھے. وجہ یہ ہے کہ موتوعہ کے حق میں وقت کا لحاظ ضروری نہیں ہے، عدد کا لحاظ ضروری ہے. وقت کا لحاظ کیوں ضروری نہیں ہے؟ ہم نے کہا تھا بھائی اس کو، وعلیکم السلام، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ اگر وہ کرے گا، طلاق دے دے گا حیض میں، تو اس کی عدت لمبی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور عدت لمبی بھی ہو جائے گی اور وجہ عدت مشتبہ بھی ہو جاتی ہے. اگر طور میں وطی کے بعد دی تو مزید کہ وہ زمان رغبت ہونا چاہیے، اس میں طلاق دے گا تو یہ دلیل حاجت ہے. یہ چند باتیں ہم نے کہی تھی. تو ذہن میں رکھیں جو غیر موتوعہ ہے، سرے سے اس سے وطی ہوئی نہیں ہے، غیر موتوعہ ہے، اس پہ عدت ہی نہیں ہے، وجہ عدت کے اشتباہ کی وجہ کوئی نہیں ہے، عدت ہی نہیں ہے، تو وجہ عدت مشتبہ کیسی ہوگی؟ ٹھیک ہے. عدت کی طوالت وہ وجہ بھی نہیں کیونکہ عدت ہے ہی نہیں. زمان رغبت تو غیر موتوعہ اس کے لیے ہر ایک زمان رغبت ہی ہے. سمجھے بات کو؟ غیر موتوعہ جو ہے اس کے لیے جو ابھی تک جس کے ساتھ نہیں ہوئی، مباشرت نہیں ہوئی، مجامت نہیں ہوئی، اس کے حق میں زمان رغبت ہی رہتا ہے، زمان نفرت کوئی بھی نہیں ہوتا. اس لیے جو غیر موتوعہ ہے اس کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے. لیکن یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اگر اس کے ساتھ خلوت ہو گئی ہے تو اب وہ غیر موتوعہ کے حق میں نہیں آئے گی، کیونکہ جب خلوت ہو جائے تو عدت تو گزارنا پڑتی ہے اس کو. خلوت صحیحہ کے بعد اگر کرنا ہو جائے، اس کو طلاق ہو جائے تو اس کو عدت گزارنا پڑتی ہے. جب عدت گزارنا پڑتی ہے تو اب وقت کی قید ضروری ہے، کیونکہ اگر اس نے حیض میں طلاق دی ہے تو عدت گزارنا پڑی ہے نا، عدت گزارنا پڑ رہی ہے تو وہ عدت کی طوالت ہے. اور ایسے اچھا چلو جو مباشرت کا تو مرحلہ نہیں آیا، لیکن یہ کہ چونکہ جس کے ساتھ خلوت ہو چکی ہو اس کو عدت گزارنا پڑتی ہے، اس لیے وہ غیر موتوعہ کے حق میں نہیں ہوگی، وہ موتوعہ کے حق میں آئے گی. بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. اور ایک طلاق ہے غیر موتوعہ کو اگرچہ حیض میں. ٹھیک ہو گیا.
تو اگرچہ حیض میں کیوں آپ کو بتا دیے، کیونکہ اس کے لیے اس کے حق میں وہ زمانے رغبت ہی ہے. اور پھر حیض میں طلاق منع ہونے کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ عدت میں طوالت نہ ہو. اس پہ عدت ہی نہیں ہے، طوالت کہاں سے آئے گی؟ ٹھیک ہے جی. ولموطوءة تفريق الصلاة في ثلاثة أطهار لا وقت فيها ولا في حيض قبلها ولا طلاق في من تحيض وفي 3 أشهر في حق غيرها حسن وسني فعلم أن الأول سني بالأولى. بس توجہ ہے آپ کی. یہ جو بیان ہوا ہے طلاق حسن کا ہوا ہے. طلاق حسن کیا ہے؟ طلاق حسن یہ ہے کہ جو موطوع ہے اسے طلاق دی اور 3 طلاقیں دیں اس کو، اور 3 اطہار پر تقسیم کر کے دیں. ان طہروں کے اندر وطی نہ ہو، ان طہروں سے پچھلے حیض میں وطی نہ ہو، اور ان طہروں میں اس طلاق سے پہلے بھی طلاق نہ ہو. سمجھے بات کو؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے طلاق حسن. ٹھیک ہو گیا؟ یہ طلاق ہے طلاق حسن. بات ہے ذہن میں؟ یہ ہے حیض والیاں. اور حیض والی نہ ہو مطلب کیا ہو؟ وہ آئسہ ہو، 55 سال سے زائد اس کی عمر ہو، مختار قول یہی ہے. ٹھیک ہے؟ یا 9 سال سے کم ہو، اس کو بھی حیض آیا ہی نہ ہو، صغیرہ ہو. تو اب یہاں پر 3 حیض تو ممکن نہیں ہے، تو 3 مہینے. ٹھیک ہے نا؟ تو 3 مہینے جو ہے اس پہ پھر اختلاف ہے کہ وہ 30 دن کے لحاظ سے ہوں گے، یا پہلا اور یا بیچ کے 2 مہینے چاند سے، اور جو 1 مہینہ ہے جو شروع ہوا یہ آخر میں دنوں سے. اس میں اختلاف ہے. اگر جس رات چاند طلوع ہوا ہے، چاند نظر آیا ہے، اسی رات طلاق ہو جائے تو ذہن میں رکھنا اب وہ 3 چاند ہی ہوں گے. اس رات طلاق نہ ہوئی تو پھر یہ اختلاف ہے کہ 30 دن نکالیں گے، یا جو پہلا ہے وہ آخر میں 30 سے پورا کیا جائے گا، بیچ کے جو 2 مہینے ہیں وہ چاندوں سے پورے کیے جائیں گے. سمجھے بات کو؟ بہرحال وہ عدت میں آگے انشاءاللہ مزید اس کی وضاحت آتی ہے. تو جو بات ہو رہی تھی دوبارہ سمجھیں. موطوعہ کو 3 طلاقیں دینا 3 حیضوں میں متفرق کر کے، 3 طہروں میں، 3 حیضوں میں نہیں، 3 اطہار پہ متفرق کر کے، اور ہر طور میں 1 طلاق دینا. طور ایسا ہونا چاہیے اس کے اندر وطی نہ ہو، نہ اس سے پچھلے حیض میں وطی ہو، اور اس طور کے اندر اس سے پہلے طلاق بھی نہ دی ہو. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ان کے حق میں جو ہے حیض والی ہیں. جو حیض والیاں نہیں ہیں، مثلا عائسہ ہے یا صغیرہ ہے، ان کو 3 مہینوں پر تقسیم کر کے جو طلاق دینا یہ حسن ہے. ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں. اور موطوعہ کے لیے 3 طلاقوں کو متفرق کرنا 3 اطہار میں، وہ اطہار ہے جن میں وطی نہ ہو. ٹھیک ہے؟ تو اب شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر تصریح نہیں کی تھی، حالانکہ وہاں بھی ہونی چاہیے تھی، یہاں پر کی ہے. اور نہ اس حیض میں جو اس سے پہلے ہو، اور نہ ہی اس طور میں طلاق ہو. ٹھیک ہے؟ لیکن یہ 3 اطہار کے کن کے حق میں؟ ان عورتوں کے حق میں جو حیض والیاں ہیں، اور 3 مہینے میں حیض والیوں کے غیر کے حق میں حسن ہے. سمجھ بات کو؟ یہ حسن ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ حسن بھی ہے اور سنی بھی ہے. تو جو ہے یہ حسن کیوں ہے؟ یہ تو حاجت سے فوق ہے نا. 1 طلاق دے دیں اور عدت گزارنے دیں، عدت گزر جائے، اسی سے وہ بائن بن جائے، تو اس سے حاجت تو پوری ہو گئی نا. تو 3 دینے کی تو کوئی حاجت نہیں ہے. جب 3 دینے کی کوئی حاجت نہیں ہے تو یہ حسن کیسے ہو سکتی ہے؟ اعتراض سمجھے نہیں سمجھے؟ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ طلاق جو ہے درست نہیں ہے. طلاق احسن جو ہے وہ درست ہے. جیسے ہم طلاق حسن کہہ رہے ہیں یہ درست نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ اس لیے کہ یہ حاجت سے زائد ہے. تو جب حاجت سے زائد ہے تو یہ حسن کیسے ہو سکتی ہے؟ ذرا سمجھے. تو اس کا جواب یہ کہ یہ جو 3 اطہار پہ اس کا متفرق کر کے طلاق دینا ہے،
یہ دلیل حاجت ہے، کیونکہ یہاں پر ہم نے کیا کہا تھا کہ حقیقت حاجت پر اطلاع متاثر ہے، حقیقت حاجت پر اطلاع ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے حکم مبنی کس پر؟ دلیل حاجت پر۔ تو اب یہ ایسے طور میں جا کے طلاق دے رہا ہے جس میں جو فرط رغبت کا وقت پھر طلاق دے رہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ دلیل حاجت جیسے آپ بنا رہے ہیں وہاں پر حاجت ممکن ہو تو حاجت ممکن ہے، کیونکہ دیکھیں نا جی بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ شوہر مجبور، وہ کہتے ہیں اس سے نجات ملے گی نہیں، وہ اس سے اپنی زندگی میں دوبارہ رابطہ نہیں بنانا چاہتا، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے مجبور کیا جائے گا اور میں مجبور ہو جاؤں گا، میں انکار نہیں کر پاؤں گا، لہٰذا میں اپنی راہ ایسے مسدود کر دوں تاکہ مجھے کوئی مجبور کر ہی نہ سکے۔ ضرورت ہو سکتی ہے، ایسے معاملات ہو سکتے ہیں، ہر جگہ پر معاملہ ایک جیسا نہیں ہوتا، تو لہٰذا اگر اس نے یعنی یہ حاجت ممکن ہے، جب حاجت ممکن ہے تو دلیل حاجت پائی جائے گی تو حکم اس پر دائر ہوگا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، حسن ہے اور سنی ہے۔ یہ سنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس انداز میں طلاق دی، آپ علیہ السلام نے اس انداز میں کوئی طلاق نہیں دی، ٹھیک ہے نا۔ آپ علیہ السلام نے بعض ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن ان کو طلاق دی، اور لیکن اس انداز میں جو طلاق 3 اطہار پر تقسیم کر کے ایسی ثابت نہیں ہے۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دی یا طلاق کا ارادہ کیا، اور اس کے بعد جو طلاق کا ارادہ کیا اور پھر ارادہ سے رجوع فرما لی، یا سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دی اور پھر طلاق دینے کے بعد رجوع فرما لی، تو بہرحال بعض ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو جو ہے وہ طلاق دینا ثابت ہے، لیکن یہ جو تفصیل ہے کہ ایک طور میں پھر اگلے طور میں پھر اگلے طور میں، یہ آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں، تو پھر آپ اس کو سنی کیسے کہہ سکتے ہیں، مسنون کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جی تو یہ سوال ضرور ہوگا، تو اس کا جواب بھی کہ یہاں پر سنی سے مراد یہ ہے کہ جس کے اندر کوئی عقاب و عتاب نہیں ہے، جس پر کوئی گناہ نہیں ہے، سمجھے بات کو؟ تو مطلب یہ نہیں کہ اس مسنون طریقہ پر ہے کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت طلاق دینا، یہ بات نہیں ہے۔ جو امر مسنون ہو، امر جامع کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، یہ معنی کیسے مراد لیے؟ امر مسنون ہو اس میں ثواب تو ہوتا ہے اور عقاب نہیں ہوتا، عتاب نہیں ہوتا، تو یہاں پر یہ عقاب و عتاب نہ ہونے کے لحاظ سے اس کو سنی کہا جا رہا ہے، بعض معنی کے لحاظ سے، سمجھ رہے بات کو؟ باقی یہ بات نہیں کہ ایسے طلاق دے گا تو اس کو بڑے اجر جزیل کا مستحق ہوگا، طلاق کا سنت طریقہ اس نے ادا کیا لہذا اس پہ اللہ رب العالمین اسے بڑا اجر عطا فرمائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز ہو، اجر ہو بھی سکتا ہے، وہ اجر کی کون سی صورت ہے؟ میں وہ طلاق دینا چاہ رہا ہے اور روک لیا اپنے آپ کو اس انتظار میں کہ بھائی جو مسنون طریقہ ہے، شرعی طریقہ ہے، اس طریقے پر دوں گا، جب یہ روک کے رکھا، حیض گزرا، نیا طور آیا جس کے اندر اس نے وطی نہ کی، اب آ کے طلاق دیتا ہے، تو ذہن میں رکھیں یہ کیا ہو گیا، یہ اب اس پہ اجر کا مستحق ہے، تو طلاق پہ اجر کا مستحق نہیں ہے، کف نفس پہ اجر کا مستحق ہے، غیر شرعی معاملے سے اپنے آپ کو روکا، اس روکنے پر کیا ہے وہ اجر کا مستحق ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو بات نہیں؟ ٹھیک ہے، اس پہ اجر کا مستحق ہوگا، باقی طلاق دینے پہ کوئی ثواب نہیں ہوگا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں نا، کہا کہ یہ حسن ہے اور سنی ہے، تو سوال یہ کہ حسن سنی ہے تو جو احسن ہے اس کے بارے میں تو نہیں بیان کیا کہ وہ بھی سنی ہے، تو اس کا جواب دیے شارح نے، فعلم ان الاول سنی بالاولا، وہ تو بدری کے اولا پھر سنی ہوئی نا، وہ تو بدری کی اولا منسوب الی السنہ ہوئی، کیونکہ جب وہ طلاق جس میں اختلاف ہے، یہ جو طلاق ہے جسے حسن کہا یہ سنی ہے، تو جو بالاتفاق جائز ہے وہ سنی کیسے نہیں ہوگی؟ اس کا سنی ہونا بدری کی اولا معلوم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو معلوم ہوا کہ اول سنی ہے بدری کے اولا، جی۔ وحل طلاقهن أي الآئسة والصغيرة والحامل عقبة لأن الكراهة في من تحيل لتوهم الحبل وهو مفقود الغلام۔ توجہ ہے،
عورت ہے عائشہ، اس میں اختلاف ہے، مختار قول ہے 55 سال سے زائد ہو گئی عمر اس کی جی. عورت ہے صغیرہ 9 سال سے کم. عورت ہے حامل حمل سے جی. تو کہا ان کو جو طلاق ہے وطء کے فوراً بعد دینا بھی حلال ہے. وطء کی اس کے فوراً بعد طلاق دینا بھی حلال ہے. ٹھیک ہو گیا؟ مانا کرے حلال ہے ان کو طلاق دینا وطء کے بعد. توجہ ہے، طلاق کو ہننا سے یہ تو پتہ چل گیا کہ مراد عورتیں ہیں، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ 2 سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ عورتیں ہیں اور 2 سے زیادہ ہیں، لیکن کون ہے اس کی تصریح نہیں ہے متن میں. تو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے تصریح کی کہ عائشہ صغیرہ اور حامل. بات ہے یہ ذہن میں. تو چونکہ فقہا کی کلام میں یہ باتیں موجود ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی رہتی ہے، تو ذہن میں موجود ہوتی ہیں، اس وجہ سے ضمیروں کے ضمیریں لوٹا دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا اضمار قبل ذکر والا اعتراض نہیں ہوگا. اس سے پہلے بات ہی نہیں ہوئی نا. آپ دیکھ لیں یہاں سے جہاں سے وطن شروع ہوا کتاب الطلاق، اس میں اس کی کوئی بات ہی نہیں چڑھی، نہ عائشہ کی، نہ صغیرہ کی، نہ حامل کی. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا ضمیر کیسے لوٹائی جا سکتی ہے؟ تو چونکہ یہ جب طلاق کی بات چھڑے تو اب اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ مستحضر ہوتی ہیں. اذان ہو گئی، اس کو روک دے، پھر دوبارہ چلا لیں گے.